میں بات کرتی ہوں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی، تو انہوں نے انڈیا کو جواب دیا ہے اور کافی سیریس، اور اب ایک طرف سے تو ہم کہتے ہیں نا خبردار کی ہے، متنبع کیا ہے، خبردار ہاں کیا جی ہے. خبردار کی ہے کہ اگر انہوں نے دوبارہ سے لوک سبھا انتخابات سے قبل 2019 جیسی جارحیت کا پھر سے سہارا لیا تو وہ پھر بھرپور طریقے سے جواب دیں گے اور ریٹیلیٹ کریں گے اور بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ بشرا، یہ بھارت کا جو ماضی ہے وہ اس کا جو اگر ٹریک ریکارڈ پر نظر دوڑائیں تو بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ میں نے کل بھی آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ بھارت کے اندر جو سیاست ہے وہ اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان بیس کرتی ہے، بالکل، اور وہ اسلام اور پاکستان کے خلاف ایک نفرت ابھار کر اپنے سادہ لوگ کہہ لیں یا جو بت پرست لوگ ہیں، شخصیت پرست لوگ ہیں، ان سے ووٹ لیتے ہیں. بالکل. تو ان کے لیے سب سے بڑا آسان ہدف ہوتا ہے کہ پاکستان پہ الزامات لگانا. تو ماضی میں بھی انہوں نے بہت سارے ایک خود ساختہ واقعات کی بنیاد پر پاکستان پر الزامات لگائے جو ثابت نہیں کر سکے. اور اب یہی جو اطلاعات ہیں، جو حساس اداروں کی اطلاعات ہیں کہ لوک سبھا کے الیکشن چونکہ آ رہے ہیں اور مودی اس معاملے میں بڑا انتہا پسند ہے اور بڑا شاطر ہے، اور اس سے کسی بھی مکاری کا جو ہے نا اسے مکاری کوئی بعید نہیں ہے. اور یہی بتایا جا رہا ہے اور خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک انفارمیشن بھی ہے ہمارے اداروں کی کہ وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کریں گے. کسی رام مندر پر حملہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا جس طرح لاسٹ جس کو ہم پلوامہ اٹیک کہتے ہیں، اس طرح کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے جو سارے کا سارا ان کا ایک سیلف کریشن ہوگی بھارت کی اپنی، اور اس پر سارا ملبہ پاکستان میں گرایا جائے گا، اور پھر وہ ایک بیانیہ بنا کر بھارتی عوام کے سامنے ان کے جذبات ابھار کر مینڈیٹ لینے کی کوشش کی جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں ماضی میں بھی مودی بار بار ایکسپوز ہوا ہے. مودی کی جتنی بھی چال بازیاں تھیں، جتنے بھی اس کے مکر تھے، وہ بے نقاب ہوئے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ یہ جو آپ کہہ لیں جب سے مودی آیا ہے 10 سال ہونے کو ہیں، تو ان 10 سال میں اگر آپ بھارت کا جو ایک لبرل جو چہرہ تھا وہ مسخ ہوا ہے، اور بھارت کے اندر جو انتہا پسند ہیں وہ ان کا ایک طرح سے غلبہ سامنے آیا ہے. انہوں نے جیسے ریاست کو یرغمال بنا لیا ہے، اس کی ریاست کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں ہے. تو مودی، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کی نابودی ہے اس کا دوسرا نام مودی ہے. مودی نے جتنا ایک نادان دوست کی طرح، ایک نادان حکمران کی طرح بھارت کی نابودی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اگر اس کو پھر 5 سال مل جاتے ہیں تو بظاہر انتہا پسند اور زیادہ ان کو تقویت ملے گی، وہ اور زیادہ ان کی لگامیں ڈھیلی ہوں گی. لیکن بتدریج بھارت کے اندر داخلی طور پر جو خلفشار اور انتشار ہے وہ بڑھے گا. جو آزادی پسند تحریکیں ہیں بھارت کے اندر، ان کو اور زیادہ ان میں شدت آئے گی. اور یہ بھارت کی عوام کا، ان کے شعور کا امتحان ہے کہ وہ پھر اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان بیانیوں کو ووٹ دیتے ہیں، یا وہ مودی کا گریبان پکڑتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیا دیا ہے. چونکہ بھارت کے اندر جتنی بھی آپ ان کی اکانومی کے حوالے سے اعداد و شمار پڑھ لیں وہ اپنی جگہ، لیکن بھارت کے اندر غربت، افلاس اور جو مسائل ہیں، اور جتنی وہاں پہ ایک میں سمجھتا ہوں جو ایک محروم طبقات ہیں، بہت سارے کروڑوں لوگ آج بھی ان کے پاس واش روم کی سہولت نہیں ہے، ان کے پاس بنیادی سہولیات نہیں ہیں، فقدان ہیں. تو فار ایگزامپل اب آپ دیکھ لیں سی پیک ہے، تو بھارت نے سی پیک کو بلڈوز کرنے کے لیے اربوں خربوں روپیہ اپنا پانی کی طرح بہا دیا، حالانکہ اسی سرمایہ سے وہ اپنے کروڑوں عوام کو بنیادی جو سہولیات ہے وہ فراہم کر سکتا تھا. لیکن پاکستان سے نفرت اور تعصب کی جو آگ ہے، جو حسد کی اور جلن ہے، اس کو وہ اپنے جو وسائل ہیں وہ ہمیشہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کا جو عمل ہے اس کو بلڈوز کرنے کے لیے اپنے وسائل جھونک دیتا ہے. تو یہ اب انڈین جو عوام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سنجیدہ اور سوبر اور غیر متنازع قیادت کا انتخاب کریں.
بالکل بالکل ٹھیک بات کی آپ نے کہ وہ بس اسی اور نگران وزیر اعظم نے بڑا بر وقت متنبع کیا ہے بھارت کو، انتباہ کیا ہے، ایک طرح کی وارننگ دی ہے. بالکل ٹھیک کیا. چونکہ جو انہوں نے حوالہ دیا آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ایئر اٹیک کیا تھا اور پاکستان کے شاہینوں نے بڑی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ان کے طیارے مار گرائے تھے، اور وہ جو ابھی نندن مجھے بھی وہ یاد آ رہا چائے پی کر گیا تھا تو وہ زخم بھارت کے تازہ ہیں. ہاں جی. اور میں امید کرتا ہوں کہ بھارت ایسی کوئی حماقت نہ کرے. ہم نے چائے پلا کے بھیجی تھی، اور اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ مطلب I don't think so کہ پاکستان is always the one who is attacking first or would like to spread. پاکستان نے ہمیشہ اپنا دفاع کیا ہے. پاکستان کے کوئی جارحانہ عزام کبھی نہیں رہے، لیکن پاکستان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے اپنی خود مختاری کی، اپنی سالمیت کی حفاظت کس طرح کرنی ہے. تو اس حوالے سے ہماری جو مسلح افواج ہیں، بری فوج بھی، فضائیہ بھی اور ہماری بحریہ بھی، تینوں افواج بڑی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اپنا ایک رول پلے کر رہی ہیں. There is no doubt. اچھا جی، جب میں بات کرتی ہوں نواز شریف صاحب کی، شریف فیملی کی، بلکہ تو شریف فیملی کی جو جیسے کہتے ہیں نا ان کا ستارہ جو ہے، مطلب آج کل ان کی بہت لک چل رہی ہے، ریلیف پہ ریلیف ان کو ملتا جا رہا ہے. دیٹس اے گڈ تھنگ. اٹس اوکے اف دے ڈیزرو اینڈ دا فیملی ڈیزرو دین وائی ناٹ. حال ہی میں ابھی ان کے جو تاحیات نااہلی کا کیس ہے کالعدم قرار دے دیا گیا. سو دیٹ واز اے بگ ریلیف بفور الیکشنس. اب جب میں بات کرتی ہوں ان کے باقی کرپشن کیسز کی، تو چیئرمین نیب بیورو کی صدارت میں نیب ایگزیکٹو بیورو کی جو ہے پوری ٹیم، ان کا اجلاس ہوا. انہوں نے اس میں 6 کرپشن کیسز شریف فیملی کے بند کر دیے، جس میں شریف ٹرسٹ بھی آتا ہے اور بھی بہت سے آتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ ایک دم سے یہ سب کیا ہے کہ 6 کے 6 کیسز وہ بھی شریف فیملی کے بند ہو گئے. بات یہ ہے جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ یہ لگ تو نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ معاملات ہوتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، ڈیل اور ڈھیل ہوتی ہے، اور پورے پاکستان میں اسی خاندان کو ریلیف کیوں مل رہا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نیب کیا اتنا زیادہ اس معاملے میں کمزور ہے؟ اس کے جو کونسل ہیں، اس کی جو لیگل ٹیم ہے اتنی زیادہ کمزور ہے؟ یہ کس بنیاد پہ کیس تیار ہوتے ہیں اور کس طرح بند ہو جاتے ہیں؟ تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ نیب کو بند کر دیا جائے کہ اتنی زیادہ یہ جو ادارہ ہے مراعات کے باوجود، مطلب اس ضرورت کیا ہے اگر آپ لوگ نے یہی کرنا ہوتا ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ اپنا جو آپ نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے اپنی دکان بند کر دیں. اگر آپ کا آؤٹ پٹ کیا ہے کہ اتنے زیادہ مقدمات، ٹرائل اور اخبارات میں کرپشن کی داستانیں، ہوش ربا داستانیں، پھر یک پتہ چلتا ہے جی وہ کیس تو بند ہو گیا. اور اس میں آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی، یہ جو ایکس آئی جی اسلام آباد ہیں اکبر ناصر خان، جی جی جی، یہ سیف سٹی کے فاؤنڈر ہیں لاہور کے اندر. ہاں جی، سیف سٹی کے کہنا چاہیے بنیاد بانی ہیں. یہ انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اور یہ کیسی آپ دیکھ لیں کیسا حسن اتفاق ہے. اور اب اتفاق سے مراد اتفاق فاؤنڈری نہیں ہے، یہ حسن اتفاق ہے کہ اس وقت جو پنجاب کے اندر چیف ایگزیکٹو تھے اور خادم اعلیٰ جو تھے وہ شہباز شریف تھے، اور بہت بڑا اسکیم سامنے آیا سیف سٹی میں. اور ہم اتنے زیادہ کرپشن بیزار ہماری سوچ ہے کہ ہم نے اس شخص کو جس پر اتنے سویر چارجز تھے کرپشن کے، پروو ہونا نہ ہونا میں اس پہ بات نہیں کر رہا، وہ تو ہمارے اداروں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن بہت سنگین الزامات تھے. الزام بھی بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک عدم اعتماد ہوتا ہے. اس شخص کو جب شہباز شریف بنے وزیر اعظم تو اس کو آئی جی اسلام آباد لگا دیا گیا. تو اگر آپ اس ساری کڑیاں ملائیں تو مجھے میرا نہیں خیال کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت رہے گی کہ یہ جو ڈانڈے ملتے ہیں آپس میں، کڑیاں ملتی ہیں، وہ سب کچھ خود بتا دیتی ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا معاملات، کہاں کہاں ملی بھگت ہے، اور کون کون بینیفیشری ہے، اور کیا یہ ایک کھیل کھیلا جاتا ہے، اس کے مہرے کون کون سے ہیں، اور ان کا ماسٹر مائنڈ کون ہے. تو یہ ساری ایک منوپلی ہے، ایک ٹیم ہے جو مل کر نقب لگاتی ہے قومی وسائل میں، پھر ایک دوسرے کو بچاتی بھی ہے
اور ابھی اس میں یہ جو آپ نے خبر پڑھی ہے اس میں دیکھ رہا تھا اس شخص کا نام بھی ہے جس کو ریسنٹلی آئی جی شپ سے ہٹایا گیا ہے اسلام آباد سے، تو وہ بھی کیس بند ہو گیا ہے.